السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے آسیہ رئیس خان کا مکمل ناول صحف کار. ایپیسوڈ 1. بے موسم ہوئی رم جھم سے بھیگی رات دم سادھے کمرے میں موجود 2 نفوس کی آواز سننے کی منتظر تھی. اس نم شب سے بہتر کون جانتا تھا کہ موسم کی مہربانیاں ہمیشہ ہی سوغات محسوس ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا. کبھی یہ عنایتیں قیامت بھی ڈھا دیتی ہیں. زندگی نے یوں اچانک پٹری بدلی تھی کہ مسافروں کو حیران ہونے کا بھی موقع نہیں دیا تھا. سفر کے الٹ پھیر نے انہیں اس جگہ ایک دوسرے کے ساتھ لا کھڑا کیا تھا، اور اب کمرے کے در و دیوار بھی متجسس تھے کہ وہ اس کمرے کو منزل مان کر صبر کر لیں گے یا عارضی پڑاؤ ثابت ہوگا. 2 دن پہلے تک اجنبی وہ دونوں آج ایک شرعی، قانونی اور معتبر تعلق میں بندھے تھے. مزنہ مکمل دلہن بنی تھی کہ اس کی تیاریاں پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہی تھیں. کارڈ پر جس دلہا کا نام لکھا تھا تیاریاں تو اس کی بھی مکمل تھیں، مگر حسن نے اس وقت پرانی جینز اور سفید کرتا پہن رکھا تھا. اس کا نام کارڈ پر نہیں، دلہن کے ہاتھ کی لکیروں میں درج تھا. کمرہ حجلہ عروسی کے ہر تکلف سے مبرہ تھا، بلکہ وہاں پلنگ، الماری اور ایک چھوٹی میز کے علاوہ کچھ نہ تھا. سفید صاف ستھری دیواروں میں کھڑکی اور دروازوں کے علاوہ ایک کھونٹی تک نہ تھی. ایک نظر میں سارا کمرہ اسے یاد ہو گیا تھا. ایک فرد کے لیے بنے پلنگ پر بچھی سرمئی اور ہلکی زرد دھاریوں والی چادر پر پیر لٹکائے بیٹھی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئے حسن کو دیکھ رہی تھی. اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا. ویسے بھی گھر میں ان دونوں اور اس کی بیمار اور معذور امی کے علاوہ کوئی نہیں تھا. وہ اسے کمرے میں پہنچا کر 2 منٹ میں امی کے پاس سے آیا کہہ کر گیا تھا. وہ پلنگ کے قریب ٹھہر گیا. اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک دوستانہ تبسم پھیلا تھا. ہر قسم کی صورتحال کے لیے خود کو تیار کر چکنے کے باوجود آنے والے پلوں کو سوچ کر تیزی سے دھڑک رہے دل کو اس مسکراہٹ نے ذرا سا سہارا دیا. تم نے جس طرح شائقہ کے حق میں گواہی دی اس کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی. حسن کا سادگی سے کہا جملہ اس کی امید کے برعکس تھا. اسی قابل تعریف کام کی پاداش میں اس کمرے میں ہوں. اس نے بس دل میں سوچا، کیونکہ اسے لوگوں کے دل نہ دکھانے کی پرانی بیماری تھی. تم نے بھی ایک باپ بیٹی بلکہ پورے گھر کی عزت رکھ کے ایسا ہی کچھ کیا ہے. اس کی بات پر وہ ہلکے سے ہنسا. اس ہنسی میں طنز، تلخی، تمسخر یا فخر نہیں تھا. میرا کوئی کام کسی کے لیے قابل تعریف نہیں ہوتا. اب بھی اس کا لہجہ سادہ تھا. میرے لیے تو ہے. دوسری متضاد بیماری اسے ذہن میں آئی ہر بات زبان تک لے آنے کی بھی تھی. اس اقرار پر دل پذیر حیرت اس کے چہرے پر پھیلی. میں نے نکاح صرف بڑے ابا کے کہنے پر کیا ہے، دوسری کوئی وجہ نہیں. وہ واضح کرنا چاہتا تھا. اس نے ستائش یا ایسے کسی اور لالچ میں یہ نکاح نہیں کیا ہے. اور میں نے پاپا کے کہنے پر. مزنہ نے لمحہ ضائع کیے بغیر کہا. دونوں کا ارادہ نہیں تھا، پھر بھی یہ جملے حساب برابر والے محسوس ہوئے. حسن کے چہرے پر پھر وہی مسکراہٹ رینگ گئی جو اس نے 2 دن قبل پہلی بار دیکھی تھی. مسحور کرنے والی، ہیز اٹھانے والی، بہت دلکش اور بقول نشی مقناطیسی مسکراہٹ. جیسا بھی ہے مسکراتا غضب کا ہے. نشی کی مخمور سی آواز پر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی. میگنیٹ اسمائل اسے ہی کہتے ہیں. کون؟ جو بڑے ابا کے ساتھ بیٹھا ہے. مزنہ نے نیچے جھانکا جہاں دیوان پر بڑے ابا کے ساتھ وہ بیٹھا تھا. توبہ کرو نشی، اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے، سچی والا گناہ. انم کا لہجہ خوف خدا کی یاد دلانے والا تھا، مگر نگاہ اس کی بھی ادھر ہی تھی. سچ یہ ہے کہ ساری لڑکیاں کسی نہ کسی بہانے اسے نظر میں رکھتی ہیں، اور لڑکیوں کی مائیں اس پر نظر رکھے ہیں کہ وہ ان کی لاڈلی پر ڈورے تو نہیں ڈال رہا. پیچھے سے ان کے درمیان میں آ کر شائقہ نے انم اور نشی کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہا. وہ دونوں فوراً ہاتھ سٹک کر اس سے دور ہوئیں. خود پر ٹکی اتنی ساری آنکھوں کا ادراک اسے بھی سر اٹھا کر اوپر دیکھنے پر مجبور کر گیا.
شائقہ نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور اس نے خفیف سے تبسم کے ساتھ پھر رخ موڑ لیا۔ جہاں شائقہ ہو وہ سب وہاں سے دور ہٹ جاتی تھیں۔ اب بھی وہی ہوا، انم اور نشی چلی گئیں۔ یہ بھی میری طرح داغدار ہے، شائقہ نے گرل کی طرف پیٹ کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک رات گھر سے باہر گزاری تھی اور حسن نے 1 سال جیل میں گزارا ہے۔ اوہ، کیوں؟ چوری، ڈکیتی یا توڑ پھوڑ جیسے کسی جرم میں؟ اچھا۔ اس نے پھر اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ٹھاک خوبرو تھا، خلگی سے پڑھا لکھا اور خاصا خوش وضع لگ رہا تھا۔ جس انداز میں وہ بڑے ابا کے ساتھ بیٹھا تھا، اسے چور، اچکا اور لفنگا تو کہیں سے نہیں لگا، بلکہ اسے دیکھ کر ایک معقول، شائستہ اور مہذب بندے کا گمان ہو رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ اتنا تو پکا تھا کہ وہ ان کا رشتہ دار نہیں ہے، اسی کالونی کا ہے اور ہمارا پڑوسی بھی، کسی کے گھر آتا جاتا نہیں۔ اس وقت بھی بڑے ابا ساتھ کھینچ لائے ہوں گے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے مبینہ آپا نے ناگواری سے پوچھا۔ وجہ ساتھ کھڑی شائقہ تھی۔ تب اس نے دیکھا انم اور نشی جا چکی ہیں۔ فکر نہ کرو، وہ میرے ساتھ نہیں، انم اور نشی کے ساتھ تھی، شائقہ نے کہا۔ چلو اندر، اور اب یوں کمرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ شائقہ کو گھورتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں جانے لگیں۔ 2 دن رہ گئے ہیں، ذرا ایک جگہ بیٹھو، سارے گھر میں دندنانے کی ضرورت نہیں، اور اس کو کس لیے منہ لگا رہی ہو؟ آپا، اس نے پیچھے شائقہ کی موجودگی پر دبی دبی آواز میں احتجاج کیا۔ کل ہی تمہاری ساس کہہ رہی تھیں اسے شادی کے فنکشن سے دور کیوں نہیں رکھا۔ ان کا سارا گھر مدعو ہے تو وہ کیسے نہیں ہوں گی، اور ان کی امی پھوپھی ہیں، ہماری بھی، اس نے جواب دیا۔ سگی تو نہیں ہیں، انہیں خود سمجھنا چاہیے، اسے ایسی گیدرنگز میں نہ لائیں، خواہ مخواہ ماحول اور موڈ خراب ہوتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ ایک تو مبینہ آپا سے جیتنا تو دور، انہیں قائل کرنا بھی ناممکن تھا، دوسرے وہ تنہا نہیں تھیں، باقی سب کے خیالات بھی شائقہ کے لیے ایسے ہی تھے۔ وہ سب اس کی شادی کے لیے ہفتہ بھر سے دادا کے حویلی نما گھر میں تھے۔ اس کے پاپا کب کا یہ مکان اور کالونی چھوڑ کر نئی جگہ منتقل ہو گئے تھے، لیکن تایا جان نے آبائی گھر اور کالونی نہیں چھوڑی تھی۔ یہاں دادا کے 2 کزنز کے پورے خاندان بھی آباد تھے، جن میں ایک بڑے ابا تھے، پچھلی پیڑھی کے وہ واحد بزرگ تھے جنہوں نے اتنی لمبی عمر پائی تھی۔ ان کی خوبیوں اور عادتوں کی وجہ سے یہاں ان کے قدردان بہت تھے، سب کی نظروں میں ان کا احترام اور مان تھا، یا جن کو نہیں رہا تھا وہ کم از کم اس کا دکھاوا ضرور کرتے تھے۔ پرانی طرز کے بیشتر مکان اب جدید 2 اور 3 منزلہ عمارتوں میں بدل گئے تھے، لیکن دادا کی حویلی جوں کی توں تھی، جہاں تایا جان اور تائی اپنے دونوں بیٹوں اور ان کے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کا رشتہ تایا کی اکلوتی بیٹی سبیحہ آپا کی نند کے سسرال میں 2 مہینے پہلے طے ہوا تھا، جو اسی کالونی کے رہائشی تھے۔ زبیر آسٹریلیا میں برسرے روزگار تھا۔ یہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا، سب 1.5 ماہ کے قلیل وقفے میں ہوا تھا۔ انہیں جاننے، پہچاننے اور دیکھے بھالے ہونے کی رعایت ملی تھی۔ ان کی فرمائش اور سب کے اصرار پر اس کی شادی یہاں سے ہونا طے پائی تھی۔ اس کے گھر والے اس پر راضی نہیں تھے، لیکن جب بڑے ابا نے پاپا کو فون کیا تو فیصلہ ہو گیا۔ معین الدین کے لیے بڑے ابا کی بات ٹالنا ناممکن ہوتا تھا۔ شائقہ دادا کے کزن کی پوتی تھی۔ ان کے والد سعودی عرب میں ہوتے تھے۔ 3 بہنوں اور 1 بھائی میں وہ سب سے بڑی تھی۔ بھائی دوسرے شہر میں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ عمر میں وہ تقریباً مبینہ آپا کے برابر تھی۔ 16 سال کی ہوتے ہی بڑی عمر کے اس لڑکے کی خاطر گھر چھوڑ گئی تھی، جس نے زیور اور روپے لے کر کسی بہانے اسے ریلوے اسٹیشن پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ ساری رات پلیٹ فارم پر اس کی واپسی کا انتظار کرنے کے بعد وہ صبح گھر لوٹ آئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ فون پر قائم ہوا محبت کا یہ تعلق اس کے اعتبار کے سہارے اتنا آگے نکل گیا تھا۔ اس وقت جو بدنامی اور باتیں ہوئیں سو ہوئیں، لیکن اتنے برسوں بعد بھی کوئی اس بات کو بھولتا نہیں تھا۔ اس وقت جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اب وہ بھی شائقہ کی کہانی جانتے تھے۔ اسے صحیح معنوں میں خاندان اور کالونی میں عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ سب جیسے اپنے گھروں سے اس کی سمت انگلی اٹھا کر اپنے بچوں کو ڈراتے تھے کہ بھٹکنا اور لڑکھڑانا نہیں،
ورنہ ساری عمر اس کی طرح ذلت اٹھانی پڑے گی۔ ہر جگہ اور ہر موقع پر اسے ذلیل کرتے رہنے کی بھی یہی وجہ تھی، مگر شائقہ سر جھکا کر سننے، رونے اور خاموش رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ وہ رونے، پچھتانے اور ڈرنے کی عمر سے آگے نکل آئی تھی۔ اسے دو بدو سب کی باتوں اور طنز کا جواب دیتے دیکھ مزنہ پہلے تو انگشت بدنداں رہ گئی، مگر ہفتہ بھر سے اس کا مشاہدہ کرتے کرتے اسے اس کے رویے کی سمجھ آ گئی تھی۔ شائقہ نے یہ ڈھال نہ اوڑھی ہوتی تو سب کب کا اسے روند کر اس کی زندہ لاش دیوار میں چن چکے ہوتے۔ سبھی تمسخر، تانے، طنز اور بھپتی کسنے کا کوئی موقع بھی خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ عمر میں اس سے چھوٹے بھی اس سے بدتمیزی، تمسخر اور حقارت سے بات کرتے تھے۔ رسموں کے بعد سب تھک ہار کر جہاں جگہ ملی وہاں سو گئے تھے۔ وہ دن میں خوب سوئی تھی، اس لیے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ کمرے میں آڑی ترچھی سوئی لڑکیوں کو پھلانگ کر باہر آ گئی۔ سب کے رہائشی کمرے دوسری منزل پر تھے۔ ان کمروں کے آگے دائرے میں چھجا سا بنا تھا، جس کے اختتام پر تقریباً 2.5-3 فٹ کی گرل لگی تھی۔ نیچے کے کھلے حصے کو وہ سب دالان کہتے تھے۔ نیچے باورچی خانہ، ہال اور کھانے کا کمرہ تھا۔ اوپر بتیاں بند ہونے کی وجہ سے اندھیرا تھا۔ دالان میں سب کچھ ایسے ہی بکھرا تھا۔ نیچے کی ساری بتیاں بند نہیں تھیں۔ شادی کا یہ بکھرا، مصنوعی قمقموں اور پھولوں سے سجا مکان بھی ایک یادگار تھا۔ اسے ویڈیو بنانے کا خیال آیا۔ اس نے موبائل کا کیمرہ آن کیا۔ وہ بائیں جانب سے شروع کر کے کیمرہ آگے بڑھا رہی تھی۔ سیڑھیوں کی گرل پر لگے آرائشی پھولوں پر زوم کرتے ہوئے اچانک سیڑھیوں پر شائقہ نمودار ہوئی۔ یہ سوئی نہیں اب تک؟ تبھی کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مزنہ اسکرین سے نظر ہٹا کر ادھر دیکھنے لگی۔ شائقہ ہاتھ جھٹک کر اوپر بڑھی کہ پیچھے والے نے تیزی سے اوپر آ کر دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ اسے اب شائقہ کا انداز سمجھ میں آیا۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ وہ سبیحہ آپا کا دیور مدثر تھا۔ وہاں جو ہو رہا تھا اسے پسینہ پسینہ کر گیا۔ اس کی نہ آواز نکل رہی تھی نہ پیر اٹھ رہے تھے۔ شائقہ مقابلے میں کمزور تھی، پھر بھی وہ پوری جان لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اس نے زور سے دھکا دیا اور وہ توازن کھو کر زینے سے پھسلا، مگر جلد ہی گرل پکڑ کر خود کو سنبھال لیا۔ شائقہ بجلی کسی تیزی سے زینے پھلانگ کر اوپر پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی اوپر آ رہا تھا۔ مزنہ نے پوری طاقت سے خود کو گھسیٹا اور کمرے میں آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ فون ہاتھ سے بستر پر گرا کر دیکھا۔ کیمرہ اب تک آن تھا۔ اس نے ریکارڈنگ بند کر کے فون الٹ دیا۔ شائقہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیا۔ ویسے ہی اندھیرا تھا، پھر بھی اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ ذرا دیر بعد اس کی دبی دبی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ اس کا دل چاہا اٹھ کر اس کے پاس جائے، لیکن اس نے جو دیکھا تھا اس کے متعلق بات کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اس کا دل ابھی بھی تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کی عزت دار اور شریف خاندان میں کسی ایسے شخص کی موجودگی اس کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں غلط سمجھ رہی ہوں، بات کچھ اور ہوگی۔ مجھے کہاں ان کی آواز آ رہی تھی؟ میں نے صرف دیکھا، وہ بھی آدھا ادھورا۔ وہ ذرا دیر پہلے والے خیالات رد کر رہی تھی۔ مرقب سے کری حقیقت اس کا شانہ تھپتھپا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس کی مسلسل کوشش پر اس نے آنکھیں سختی سے بند کیں۔ بند آنکھوں میں بھی وہی منظر تھا۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں۔ اس کھیل میں جانے کتنا وقت گزر گیا۔ شائقہ کی سسکیاں کب بند ہوئیں اور کب اس کی آنکھ لگی، صبح اسے یاد نہیں تھا۔ بھابھی کے جگانے پر اس نے مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ کیا ساری رات جاگی ہو؟ اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میں… یوں ہی بے ارادہ نکل رہے الفاظ ٹھٹک گئے۔ اس نے جھٹ کمرے میں نظر دوڑائی۔ بھابھی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شائقہ آپی کہاں ہیں؟ ذہن میں ابھرے سوال کو اس نے زبان تک آنے سے بہت مشکل سے روک کر بس شائقہ کا پوچھا۔ مجھے کیا پتا، اور تم کیوں اٹھتے ہی اس کا پوچھ رہی ہو؟ اتنی سی بات پر بھابھی کی تیوریاں دیکھ کر وہ اور بے چین ہو گئی۔ ایسے رویوں کے بیچ کیسے شائقہ کسی سے رات والا واقعہ کہہ سکتی تھی؟ بنا جانے اور دیکھے ہی سب کے دل و دماغ میں وہ خراب تھی۔ مصروف ترین دن تھا اور اس کی نگاہیں پورا وقت شائقہ کی تلاش میں تھیں، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پاس اپنی شادی کی خوشی، جوش
اور آنے والے وقت کا تصور کچھ نہیں تھا۔ ایک عجیب سی بے کلی اس پر سوار تھی۔ اسے یہ ماحول اور سب کی باتیں، تیاریاں، مذاق، مستی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بیوٹیشن اسے تیار کر کے چلی گئی تھی۔ بزرگ اور بڑے تیار ہو کر بارات کے منتظر تھے، جبکہ جوانوں کی تیاریاں ہی پوری نہیں ہو رہی تھیں۔ سب اسی کمرے میں تیار ہو رہے تھے جہاں وہ بیٹھی تھی۔ ان سب میں شائقہ تیار ہو کر ایک طرف بیٹھی تھی۔ وہ بار بار اسے دیکھ رہی تھی، مگر کیسے اسے متوجہ کرے اور کیا کہے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچانک مدثر کی بیوی زینت غصے سے بھری کمرے میں داخل ہوئی۔ شائقہ کہاں ہے؟ انہوں نے کمرے میں نظریں گھماتے ہوئے پوچھا۔ تبھی انہیں وہ نظر آ گئی۔ کسی بھپرے بھوکے جانور کی طرح آگے بڑھ کر انہوں نے شائقہ کو زور سے چانٹا مارا اور اس کے بال نوچنا شروع کر دیے۔ کچھ گھبرا کر انہیں روکنے آگے بڑھی تو کچھ دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ کس حد تک جائے گی تو؟ تجھے تو زمین میں دفن کر دینا چاہیے۔ شائقہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان میں بڑا جوش تھا۔ کوئی اس مرکے کی خبر پھیلانے باہر نکل گئیں۔ شریفوں کے درمیان رہنے کے قابل نہیں ہے تو۔ 7 پشتوں میں کوئی ایسا بے غیرت نہیں تھا جیسی پیشہ ورانہ بے حیائی لے کر تو پیدا ہوئی ہے۔ مزنہ کھڑی ہو گئی تھی، مگر اس کا بھاری لہنگا اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ کیا ہوا ہے زینت؟ ابھی یہ وقت نہیں ہے۔ سبیحہ آپی نے زینت کو کسی طرح روک کر کہا۔ یہی تو وقت ہے بھابی کہ خاندان والے اس کی اصلیت دیکھ کر ایک بار ہی فیصلہ کر لیں۔ کیا ہوا؟ گھبرائی سی شائقہ کی امی اور ان کے پیچھے اس کی دونوں بہنیں اندر آئیں۔ سچ کہوں پھپھو، آپ کو تبھی اس کا گلا دبا کر دفنا دینا چاہیے تھا۔ زینت کا لہجہ تیز اور زہر آلود تھا۔ عزت دار خاندان میں رہنے کے قابل نہیں ہے یہ، اور اگر ان حرکتوں کے بعد بھی آپ نے اس سے تعلق رکھا تو پھر سب کو آپ سے تعلق ختم کر لینا چاہیے۔ کیا ہوا ہے؟ شارقہ سب کو چیرتی شائقہ کے پاس پہنچی اور بدتمیزی سے بہن سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے ہی بہن کی خطا کے لیے شرمندگی اور غصہ تھا۔ پھپھو، اب یہ خاندان کے شریف اور شادی شدہ مردوں کو اپنے دام میں پھنسانا چاہتی ہے۔ مجھے تو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ان کی بات کے درمیان میں ہی شائقہ کی امی آگے بڑھیں اور دونوں ہاتھوں سے اسے مارنے لگیں۔ مر کیوں نہیں جاتی ہے تو شائقہ؟ امی، امی میری تو سن لیں۔ مگر وہ کہاں سن رہی تھیں۔ کل رات اس نے مدثر کو اکیلے دیکھ کر کہتے ہوئے میری روح کانپ رہی ہے۔ میں اپنی زبان سے اس کی حرکتیں بھی بیان نہیں کر سکتی۔ ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی ہوں مدثر کو۔ اس سے بچ کر بھاگتے ہوئے کیسے ناخن لگے ہیں۔ شائقہ کی امی فرش پر گر سی گئیں۔ اب وہ اپنا سینہ پیٹ رہی تھیں۔ تو ایک بار ہی ہمیں مار کیوں نہیں دیتی شائقہ؟ ہم سب ایک ساتھ زہر کھا کر یہ ذلت ختم کر لیتے ہیں۔ نہیں امی، ہم کیوں مریں؟ ابھی اسی وقت سچ میں ان کا گلا دبا دیں۔ شارقہ ماں کے پاس آ کر انہیں سینہ کوبی کرنے سے روکنے لگی۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ شافیہ رو نہیں رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر گہری ندامت تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پیچھے سے بڑے ابا کی آواز آئی۔ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ صرف شائقہ اور اس کی امی کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مزدہ نے پیچھے مڑ کر پلنگ سے اپنا فون اٹھایا۔ آپ ہی فیصلہ کریں بڑے ابا۔ زینت ان کے قریب آئیں۔ بڑے ابا اکیلے نہیں تھے، ان کے پیچھے اور بھی مرد تھے۔ ان میں مدثر نہیں تھا۔ ایک بار گناہ کی لذت زبان پر چڑھ جائے تو پھر چھوٹتی نہیں ہے۔ اپنا سمجھ کر اب تک سب نظر انداز کر رہے تھے، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ آپ ابھی اسی وقت انصاف سے فیصلہ سنا دیں۔ شائقہ سب کے بیچ سے ہوتی بڑے ابا کے قریب آئی۔ بڑے ابا اور مزنہ کے علاوہ وہاں موجود ہر شخص کی نگاہوں میں اس کے لیے حقارت تھی۔ بڑے ابا، آنسوؤں کے درمیان وہ آگے کچھ کہہ نہ سکی۔ یہ کیا کہے گی بڑے ابا؟ سب جانتے ہیں اس کا کردار اور نیت بازارو ہے، مگر اللہ کبھی ایسوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ زلیخا نے بھی دامن پکڑ کر اپنے گناہ کا ثبوت چھوڑا تھا، اور اس کے ناخن مدثر کے جسم پر اس کے گناہ کا ثبوت چھوڑ گئے ہیں۔ شائقہ بری طرح رونے لگی۔ کون یقین کرے گا اس کی بے گناہی کا؟ اس نے فرش پر بیٹھی ماں اور بہن کو دیکھا۔ مجھے دفنا ہی دیں امی۔ اس نے دل سے دعا مانگی۔ موت اس ذلت سے بری نہیں ہو سکتی۔
بڑے ابا! اس کی آواز پر سارے ادھر دیکھنے لگے۔ اسی وقت حسن وہاں پہنچا تھا۔ کل رات جو ہوا میں اس کی گواہ ہوں۔ مبینہ آپا سب سے پہلے اس کے قریب پہنچی اور پھر زینت۔ لیں، اب تو گواہ بھی موجود ہے بڑے ابا۔ بتاؤ مزنہ سب کو جو تم نے دیکھا۔ شائقہ کے آنسو اس جھٹکے پر تھم سے گئے تھے، جبکہ اس کی امی کی آواز اونچی ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے لہنگا سنبھالتی بڑے ابا کے قریب پہنچی۔ نگاریں ساری صورتحال سے خوش نہیں تھیں۔ انہیں اس وقت بیٹی کا بولنا ذرا اچھا نہیں لگا۔ کیا ہوا جو اس نے دیکھا تھا؟ اس وقت اسے چپ رہنا چاہیے تھا۔ بڑے ابا، ان سے رہا نہیں گیا۔ کچھ دیر میں بارات پہنچنے والی ہے۔ اس وقت یہ عدالت مناسب نہیں۔ یہ سب… چاچی، ابھی ایک جملے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تم کہو مزنہ، آپ سنیں اور بڑے ابا کو ایک ہی بار فیصلہ سنانے دیں۔ زینت کو اسے ابھی اسی وقت انجام تک پہنچانا تھا۔ مزنہ نے خشک ہوتا حلق تر کیا۔ ساری نگاہیں اس پر تھیں، جن میں بس شائقہ کو معجزے کی امید تھی۔ باقی سب میں تماشا دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ مزنہ نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ ایسی بے بسی اور امید اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کی سانسیں مزنہ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سے بند گئی تھیں۔ بڑے ابا، یہ عدالت شائقہ آپی کو لگانا چاہیے تھی۔ کل رات غلط ان کے ساتھ ہوا ہے۔ کیا آپ بکواس کر رہی ہو؟ زینت کا لہجہ اور تیور ایک لمحے میں بدل گئے۔ منہ سب کے کھلے رہ گئے تھے۔ خلاف امید شہادت پر چیماگوئیاں شروع ہو گئیں۔ مزنہ! مبینہ آپا نے اس کی کوہنی پکڑ کر کھینچی تھی۔ ان کا ہاتھ ہٹا کر شائقہ کے پاس آئی اور اسے شانوں سے تھاما۔ کل رات شائقہ آپی نے خود کو شیطان کے چنگل سے بچایا ہے۔ شائقہ بری طرح رونے لگی۔ اس کی امی اور بہنیں دم سادھے تھیں۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ زینت کا غصہ پہلے سے زیادہ تھا۔ مزنہ پھر بمشکل اپنا لہنگا سنبھالتی بڑے ابا کے قریب آئی اور فون آن کر کے گیلری سے ویڈیو نکال کر اسکرین ان کے سامنے کی۔ پورے کمرے میں سرگوشیاں تیز ہو گئی تھیں۔ سب سے زیادہ پریشان نگار تھیں۔ مبینہ آپا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح مزنہ کو گونگی کر دیں۔ زینت بھی آگے آ کر ویڈیو دیکھنے لگیں۔ اب مدثر بھائی کو بلائیں اور سب کے سامنے فیصلہ سنائیں بڑے ابا۔ شارقہ نے ماں کو کھڑا کرتے ہوئے کہا، پھر شعلہ بار نظر زینت پر ڈالی۔ فیصلہ سننے کا ان کا شوق پورا ہونا چاہیے۔ مجھے فیصلہ کرنے کو کہا گیا تھا۔ بڑے ابا کی پاٹ دار آواز گونجی۔ ماضی کی ایک غلطی اور لغزش کی سزا عمر بھر اور ہر بار نہیں دی جا سکتی۔ شائقہ کو ہم سب برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے پھر کسی کو شکایت یا انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ آج کے بعد بنا ثبوت کے کوئی شائقہ یا کسی پر بھی کوئی الزام نہیں لگائے گا۔ اس واقعے کے بعد زینت کو شائقہ بیٹی اور معراج سے معافی مانگنا چاہیے۔ رہا مدثر، تو اس کا فیصلہ میں اس کے سامنے سناؤں گا۔ اب سب جائیں یہاں سے۔ یہ اس بات کو چھیڑنے کا وقت نہیں تھا۔ زینت سب سے پہلے وہاں سے باہر نکلی۔ حسن مزنہ پر ایک ستائشی نظر ڈال کر بڑے ابا کو لے کر باہر چلا گیا۔ مبینہ آپا نے سب کو کمرے سے باہر نکالا۔ انہوں نے شائقہ، شارقہ اور معراج کو بھی اس سے بات نہیں کرنے دی۔ کمرہ بند کرنے کے بعد انہوں نے ہلکے سے اس کے آنچل سے ڈھکے سر پر چپت لگائی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیا ہوا؟ کیا ضرورت تھی شائقہ کی سائیڈ لینے اور ویڈیو دکھانے کی؟ نگار تھکی تھکی سی پلنگ پر ٹیک گئیں۔ آپ نے بھی دیکھا سب کیا سلوک کر رہے تھے ان کے ساتھ، جبکہ… بس اب ختم کرو اور دیکھو بارات پہنچی یا نہیں۔ شادی کے گھر میں لے کے منحوسیت پھیلا دی۔ زینت تمہاری رشتے کی نند ہے، اتنا تو سوچا ہوتا۔ مبینہ آپا کو اب زینت پر اتنا ہی غصہ تھا جتنا اس پر۔ ان دونوں کی باتیں افسوسناک ہی نہیں تھیں، وہ اسے نادم اور حیران بھی کر رہی تھیں۔ اس کی گواہی یا شائقہ کی بے گناہی سے بڑا انکشاف مدثر کی حرکت تھی جس پر کسی کو کچھ نہیں کہنا تھا۔ مبینہ آپا کے باہر جانے کے بعد نگار اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب زیادہ نہ سوچو، اور وہاں جا کر بھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کے ماتھے کا ٹیکا درست کرنے کے بعد سر پر بوسہ دیا۔ جی امی۔ ان کی آنکھوں میں تیرتے فکر کے بادلوں نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ پھر سب بارات کا انتظار ہی کرتے رہے، مگر نہ بارات آئی نہ کوئی خبر۔
وقت گزرنے کے بعد ادھر سے کسی کو بھیجا گیا کہ کیا ماجرا ہے پتہ کرے۔ فاصلہ اتنا نہیں تھا، ایک ہی کالونی تھی۔ ادھر سے اطلاع آئی کہ بارات نہیں آ رہی اور نہ آئے گی۔ اس کی بہادری کسی کو پسند نہیں آئی تھی۔ جسے خاندان کی عزت کا خیال نہ ہو، اپنے پرائے کا فرق معلوم نہ ہو، ایسی حق اور سچ کی علم بردار ایکٹیوسٹ اور سوشل ورکر بہو نہیں چاہیے۔ کسی نے اس کی ساس کے الفاظ اس تک بھی پہنچا دیے۔ پلک جھپکتے ہی ماحول بدل گیا تھا۔ امی رونے لگی تھیں۔ حسب عادت مبینہ آپا غصے میں تھیں۔ کامران اور عمران پریشان تھے، کسی طرح زبیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھابھی امی کو سنبھال رہی تھیں۔ امیر ہو، غریب ہو، معمولی یا اثر و رسوخ والا، کسی بھی خاندان کے لیے شادی والے دن بارات نہ آنا اور عین وقت پر شادی ٹوٹنا معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس وقت دنیا ڈگمگانے لگی جب اس نے پسینہ پسینہ ہوتے پاپا کو سینہ پکڑ کر بیٹھتے دیکھا۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے کچھ دوائیاں دیں۔ اس کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی یا پھر انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا، مگر ان کا بجھا چہرہ اور فکر مند آنکھیں اندر کا حال بیان کر رہی تھیں۔ وہ پرانے دل کے مریض تھے۔ باتیں سب کے پاس ہزاروں تھیں جو وہ آپس میں کر بھی رہے تھے، مگر اس مسئلے کا حل کسی کے پاس نہیں تھا۔ بڑے بزرگوں نے زبیر کی طرف جا کر انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ جس وقت بڑے ابا کمرے میں آئے، وہ پاپا سے اب گھر چلیں کہنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ بڑے ابا نے تمہید کے بعد جو بات کی وہ ایسی انوکھی تھی جیسے کوئی پورے یقین سے دن کو رات کہہ دے۔ ان کے ساتھ کھڑے حسن کو اس وقت اسے ساتھ کمرے میں لانے کی وجہ سمجھ آئی۔ معین الدین، مزنہ مجھے بہت عزیز ہے۔ میں اس کے لیے بلا سوچے سمجھے یا سمجھوتے اور جلد بازی والا فیصلہ نہیں کروں گا۔ حسن کی گارنٹی میں لیتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ اس کے لیے راضی ہو۔ انہوں نے رخ حسن کی سمت کیا۔ بڑے ابا کے احسان اور اس وقت بدلے حالات میں ان کی اس سے توقعات اور اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکا۔ تم اگر راضی ہو تو میں معین الدین اور مزنہ بیٹی سے ان کی مرضی پوچھوں؟ جی بڑے ابا، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ مزنہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہو معین الدین، ابھی اسی وقت اپنی بیٹی کو نکاح کے بعد حسن کے ساتھ وداع کرنے پر تیار ہو؟ میں آپ کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض نہیں کر سکتا، یہ بھی قبول ہے، بشرط یہ کہ مزنہ راضی ہو۔ پاپا نے کچھ لمحے بعد کہا اور اسے دیکھا۔ جی پاپا، میں راضی ہوں۔ باپ کی آنکھوں میں امید اور روشنی، وہ اس کے آگے کچھ دیکھ ہی نہ سکی۔ گھر کے باقی افراد میں پھیلا انتشار اور بے چینی بڑی واضح تھی۔ سب نے اپنے طریقے سے معین الدین سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر مزنہ کی حامی کے بعد وہ کسی کی سننے کو تیار نہ تھے۔ بڑے ابا اور تمہارے پاپا کے حکم اور ہماری سعادت مندی نے ہمیں اس کمرے تک تو پہنچا دیا ہے، اب اس کے آگے؟ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ ہمیں ہی دیکھنا ہے۔ مزنہ نے سر ہلا کر تائید کی۔ میرے متعلق شاید تمہیں پتہ ہی ہو۔ اس بات کا اقرار کرے یا چپ رہے، وہ فوراً فیصلہ نہیں کر پائی۔ اس وقت کی سچویشن اور پریشر میں تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن آگے کے معاملات میں تمہیں اپنی مرضی کا پورا اختیار ہے۔ ماشاء اللہ۔ وہ دھیرے سے ہنس دی، پھر تیزی سے اگلا جملہ کہا۔ یہ طنز نہیں ہے۔ تم نے برے وقت میں پھنسے ایک پریشان اور فکر مند باپ کی مدد کی اور اب بیٹی کو مجبور نہیں رکھنا چاہتے۔ تم شاید واقعی نیک دل ہو۔ میں تمہیں نہیں جانتی، اس لیے شاید ہی کہہ سکتی ہوں۔ وہ سچ کہنا چاہتی تھی اور سچ سے اسے ذق نہ پہنچے، یہ بھی فکر تھی۔ لیکن مجھے تمہاری بات سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہوش و حواس میں جسے منکوہا بنا کر گھر لائے ہو، اب اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنی ذمہ داری سے ہاتھ جھاڑ رہے ہو۔ اس نے ناک چڑھا کر جیسے بادل نخواستہ کہا۔ بالکل نہیں۔ اس نے سنجیدگی سے مستحکم لہجے میں کہا۔ تمہارے بارے میں اتنی صاف گوئی سے یہی کہوں گا، عام حالات میں نہ تم نہ تمہاری جیسی کسی بھی فیملی نے اس شادی کے لیے راضی ہونا تھا۔ میرے ماضی کے علاوہ تمہاری فیملی کا متمول اور میرا اس معاملے میں کمتر ہونے کی وجہ سے بڑے ابا کے اصرار کے باوجود بھی یہ رشتہ نہیں جڑ سکتا تھا۔ سچ کہوں تو بڑے ابا نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کی نیت اور خلوص پر مجھے شک نہیں ہے،
پھر بھی میں نے نکاح سے قبل ان کے سامنے اپنے تحفظات رکھے تھے جو انہوں نے سب رد کر دیے۔ انہیں یقین ہے کہ ہم دونوں پرفیکٹ میچ ہیں۔ اسے اتنی لمبی چوڑی بات کی امید نہیں تھی، اور وہ اب بھی کہہ رہا تھا، آنیسٹلی میرا تصور یہ ہے کہ ایک کمپینین اور ساتھی سے گھر اور زندگی میں کچھ خوشگوار تبدیلیاں آنی چاہیے، اور یہ زور زبردستی اور مجبوری سے ممکن نہیں۔ منٹوں میں ہوا یہ فیصلہ عزت بچانے اور کچھ زبیر کی فیملی کو دکھانے جتانے کے لیے ہوا ہے۔ وہ مقصد پورا ہو گیا، اب آگے؟ تمہیں لگتا ہے میری مجبوری وہیں تک تھی؟ یہاں سے کل واپس اپنے گھر چلی جاؤں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا؟ رشتہ دار، مہمان سب گھر جا کر یہ بات بھول گئے ہوں گے۔ وہ جو شروع میں اس کی باتوں سے متاثر ہو رہی تھی، آخری جملوں پر بے ساختہ اس کی بات کاٹ گئی۔ میں تمہیں یہاں سے جانے کو تو نہیں کہہ رہا۔ اسے احساس ہوا وہ اس تک اپنی بات ٹھیک سے پہنچا نہیں پایا۔ تم فیصلے کا اختیار مجھے دے رہے ہو اور یہ بھی سوچ لیا ہے کہ وہ فیصلہ یہاں نہ رہنے کا ہو سکتا ہے۔ یہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم میرا ساتھ دو گے۔ زندگی کی اچانک اور انوکھی پیش قدمی ہم مل کر درست ثابت کریں گے، یا کم از کم ایسی کوشش کریں گے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ ہاں، اگر تم کچھ الگ سوچ چکے ہو تو پھر یہ باتیں اس حساب سے ٹھیک ہیں۔ میں نے کچھ نہیں سوچا، لیکن تم چاہو تو سب کچھ سوچ سکتی ہو۔ تمہیں آنے والے وقت کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ زندگی نہ عام سی ہوگی نہ آسان۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں، اس گھر میں تم پر کوئی دباؤ اور مجبوری نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ تھا، اس کی باتیں اس حال میں بھی مثبت تھیں۔ یہ بات اسے جتنی اچھی لگی تھی اتنا ہی فکر مند بھی کر رہی تھی، اور وہ اسے پہلے ہی مقام پر مایوس بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ پہلا قدم ہے، آگے تمہیں اندازہ ہوگا یہ پرخار ڈگر ہے، تب ابھی سے اتنا آگے کا کیوں سوچیں ہم؟ مزنہ نے اسے بولنے نہیں دیا۔ میں لوگوں کی باتوں سے آسانی سے متاثر ہونے والی نہیں کو جا کے اس وجہ سے اپنی زندگی کے فیصلے کروں۔ ابھی اس وقت ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا کم خوش آئند ہے؟ کل کی کل دیکھیں گے۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ؟ ہاں، یوں سمجھو آج ہم پہلی بار ملے ہیں اور یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اب ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کو جانیں گے، سمجھیں گے، دوستی ہوگی، ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں۔ نکاح والا تعلق تو لاسٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ پہلے ان سب سے گزر لیں، پھر وہاں پہنچ گئے تو اسے بھی دیکھ لیں گے۔ وہ ظریف سے تاثرات کے ساتھ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی باتیں مختلف ہی نہیں دلچسپ بھی تھیں۔ فائن، اس نے سر ہلا کر گویا اس کے طریقہ کار کو ہری جھنڈی دکھائی۔ زیادہ نہیں سوچتے، آگے بڑھتے ہیں۔ وقت اور زندگی نے جس مقام پر سوال پوچھا وہاں جواب ڈھونڈ لیں گے۔ یس، وہ راضی تھی۔ میں ہال میں ہوں، تم آرام کرو۔ مزنہ نے بھی سر ہلایا، دونوں ہی تھکے ہوئے تھے۔ کمرے میں دیوار سے لگی الماری سے اس نے اپنے کپڑے نکالے اور باہر جاتے ہوئے رک کر پلٹا۔ تم نے کھانا کھایا تھا؟ نہیں، اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ جو دوپٹے کی پنیں ٹٹول رہی تھی مسکین سا منہ بنا کر بولی، چینج کر کے باہر آ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ اسے اور حسن کو مبینہ آپا اور بھائی جان کار سے چھوڑ گئے تھے۔ تایا کے گھر سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، مگر نئے دلہا دلہن والا پروٹوکول دینا مجبوری تھی۔ اس سمدھیانے میں کوئی بولنے اور دیکھنے والا تو تھا نہیں، اس لیے مبینہ آپا نے اندر آنے اور اس کا بیگ کمرے میں رکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ ہال کے دروازے سے ہی واپس ہو گئی تھیں۔ ان پر واپس جا کر وہاں ہو رہی چہمگوئیوں سے نمٹنے کی فکر سوار تھی۔ اس نے بھاری لہنگا اور زیور اتار کر کپڑے تبدیل کیے۔ زیادہ وقت اسے بیوٹیشن نے جو بالوں کو پنوں کا ذخیرہ بنایا تھا اسے خالی کرنے میں لگا۔ منہ دھو کر وہ ہال میں آئی تو آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ ہال کشادہ تھا یا شاید سامان کی کمی کی وجہ سے کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ کھانے کی میز کے ساتھ 4 کرسیاں رکھی تھیں۔ درمیان میں 3 نشستوں والا صوفہ رکھا تھا۔ اس کے سامنے تپائی تھی۔ دیوار پر بڑا سا ٹی وی تھا۔ داخلی دروازے کے قریب دروازوں والی الماری تھی۔ حسن باورچی خانے میں تھا جہاں سے کھٹر پٹر کی آواز آ رہی تھی۔
ہال میں کھلنے والا دوسرا دروازہ بند تھا۔ یقیناً یہ اس کی امی کا ہوگا، اس نے سوچا۔ کیا انہیں علم بھی ہے اس گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا ہے؟ یہ معلومات کہ اس کے ساتھ اس کی معذور ماں رہتی ہے اور اوپر والے پورشنز میں اس کے 2 بھائی جو اس سے ملتے ہیں نہ بات کرتے ہیں۔ ایک بہن ہے جو سعودی عرب میں ہوتی ہے، نشی نے اس تک پہنچائی تھیں۔ حسن نے آہٹ پر ہال میں دیکھا۔ بیٹھو بس 2 منٹ۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، نظر کھڑکی سے باہر ٹھہر گئی۔ اس نے آتے وقت غور نہیں کیا تھا کہ برآمدے میں جھولا ہے، آگے مختصر سے احاطے میں کچھ پودے بھی تھے۔ حسن دونوں ہاتھوں میں 2 پیالے لیے باہر آیا۔ فی الحال یہی بنا سکتا تھا۔ اس نے ایک پیالہ اس کے آگے رکھا جس میں میگی تھی۔ تھینک یو۔ اس نے بھاپ اڑاتے نوڈلز میں چمچہ گھمایا۔ حسن نے بیٹھنے سے پہلے میز پر رکھے سٹینڈ سے ایک فورک نکال کر پیالے کے قریب رکھ دیا۔ اس نے فورک اٹھاتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ وہ پوری طرح کرسی پر جمنے سے پہلے ہی چمچے سے شروع ہو گیا تھا۔ مزنہ کو اس کی بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ کسی نے دلہا کو کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ اس نے غائبانہ ہی سب سے منہ پھلا لیا۔ وہ پھونکے ہی مار رہی تھی کہ حسن نے پوچھا، چائے یا کافی؟ کچھ نہیں، سونا ہے اب۔ وہ اپنا خالی پیالہ لیے پھر اندر چلا گیا۔ اس کی میگی ختم ہوئی تب وہ چائے کا مگ لیے واپس آیا۔ گڈ نائٹ۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ گڈ نائٹ۔ بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھلی رکھنے کی کوشش کر رہی مزنہ پر اتنی دیر میں اس نے پہلی بڑی گہری اور تفصیلی نظر مرکوز کی۔ گہرے بنفشی سوٹ کا دوپٹہ اس کے گلے میں پڑا تھا۔ بالوں کا اس نے ڈھیلا سا جوڑا بنایا تھا۔ خالی کان اور مہندی سے رچے خالی ہاتھ، مٹے مٹے کاجل والی سیاہ خوابیدہ آنکھیں۔ وہ اسے دلہن والے حلیے سے زیادہ دلکش اس وقت لگی۔ میک اپ کی تہوں میں وہ جاذبیت اور کشش نہیں تھی جو اس وقت دھلے چہرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ اندر جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور بستر پر گر گئی۔ چائے کے گھونٹ لیتا حسن گہری سوچ میں ڈوبتا چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو حواس میں آتے ہی واضح ہوا کہ باہر کے شور سے اس کی نیند ٹوٹی ہے۔ دوپٹہ شانے پر ڈال کر بال لپیٹتے ہوئے وہ باہر آئی اور ہال کا منظر دیکھتے ہی بچی کچی نیند ہوا ہو گئی۔ اس کے جہیز کا سامان ہال میں جمع تھا۔ باہر 2 مزدور برآمدے کے چبوترے پر سامان رکھ رہے تھے۔ اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا۔ وہ حیرت زدہ تھی، بکھرا پھیلا سامان دیکھ رہی تھی۔ تبھی حسن امی کے کمرے سے باہر آیا اور دروازہ بند کر کے پلٹا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ تم پہلے چائے لوگی یا ناشتے کے ساتھ ہی؟ حسن نے سامان کی موجودگی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میں وہ چائے کا کہنے جا رہی تھی کہ خیال آیا وہ مہمان تو نہیں، اب یہ اس کا بھی گھر ہے۔ کل ڈنر حسن نے بنایا تھا، اب ناشتہ اسے بنانا چاہیے۔ میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ تم نے ناشتہ کیا؟ نہیں، تم بیٹھو، میں بناتا ہوں۔ میں بناتی ہوں نا۔ تمہیں ابھی کچن اور چیزوں کا علم نہیں، ویسے مجھے عادت ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ واپس بیٹھ گئی، کچھ دیر چپ رہی، پھر ذرا بلند آواز میں کہا، یہ سارے سامان کا کیا کرنا ہے؟ تمہارا جہیز ہے، تم سوچو۔ اس نے کچھ توقف کے بعد جواب دیا، زبیر کے گھر والوں نے خود بھجوا دیا یا گھر سے کسی نے ان سے کہا ہے؟ اس نے پوچھا کہ وہ سب ایک دن قبل وہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ امی پاپا کو فون کرنے کا خیال آیا تو خوابگاہ میں آ کر اس نے پاپا کو فون لگایا جو بند تھا۔ امی کو لگایا، انہوں نے اٹھایا نہیں۔ ادھر ہی ہیں یا گھر چلے گئے؟ وہ فون رکھ کر پھر باہر آ گئی۔ سبیحہ آپا کے دیور کا معاملہ تھا، سو تایا جان اور تائی بھی اس کی حق گوئی سے ناراض تھے۔ گیٹ کھول کر اندر آتی رخسانہ خالہ ٹھٹک کر رکیں۔ چند لمحے ساکت وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، پھر رخسانہ خالہ یوں اجلت میں آگے بڑھی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اسی وقت حسن پلیٹیں لیے باورچی خانے سے باہر نکلا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ کام کی شروعات اس کے گھر سے کرتی تھیں، اس لیے بے خبر تھیں۔ آپ کی نئی مالکن ہیں؟ انہوں نے مزنہ کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اب صرف ہاتھوں کی مہندی سے تو کوئی اسے ایک رات پرانی دلہن نہیں مان سکتا تھا۔ باقی تفصیل آپ کو اگلے گھر سے مل جائے گی۔ آؤ۔
اس نے پلیٹیں میز پر رکھتے ہوئے آخر میں اسے بلایا اور واپس اندر چلا گیا۔ وہ آگے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ رخسانہ خالہ بھونقوں کی طرح کبھی اسے کبھی کمرے میں پھیلے سامان کو دیکھ رہی تھیں۔ کل ہماری شادی ہوئی ہے، اس نے ان کو آسان لفظوں میں سمجھایا۔ کل تو رفیع محمد کے بیٹے کی شادی تھی۔ نہیں ہوئی، وہی دلہن اب یہاں ہے، اس نے آملیٹ کی پلیٹ قریب کھینچتے ہوئے کہا۔ مکھن اور جیم میز پر رکھتے ہوئے حسن نے اسے دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان اور اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ رخسانہ خالہ نے منہ کھولا ہی تھا کہ حسن نے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ باقی کہانی کالونی والے زیادہ دلچسپ انداز میں سنائیں گے، اس لیے آپ جلدی کام ختم کر کے جائیں۔ حسن نے پیکٹ سے بریڈ نکال کر مزنہ کی پلیٹ میں رکھی اور خود بھی کرسی سنبھال لی۔ وہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھتی سست قدموں سے باورچی خانے میں چلی گئیں۔ پہلے سے اطلاع نہیں دی تھی، اس لیے میں چھٹی نہیں کر سکتا۔ رخسانہ خالہ کچھ دیر میں چلی جائیں گی۔ امی کے لیے سسٹر مارتھا 10 بجے تک آتی ہیں۔ وہ دن بھر امی کے ساتھ رہتی ہیں، شام میں جاتی ہیں۔ تم کہاں جاب کرتے ہو؟ اس نے درمیان میں پوچھا۔ اسے تو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، اس نے بھی واضح کرنا ضروری سمجھا۔ کالج درمیان میں ہی چھوٹ گیا تھا میرا۔ ڈرائیونگ اسکول ہے۔ تم ڈرائیونگ سکھاتے ہو؟ نہیں۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ دوسرے انسٹرکٹرز ہیں۔ تمہارا کیا پلان ہے؟ گھر جاؤ گی یا یہیں رکو گی؟ کہو تو کسی کو ہیلپ کے لیے بھیج دوں۔ اس نے ہال کے پھیلاوے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ سوچا نہیں تھا، اس لیے فوری جواب نہیں دے پائی۔ میں پہلے امی سے بات کرتی ہوں، اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکوں گی۔ اوکے۔ ایک بار پھر وہ منٹوں میں اپنا ناشتہ ختم کر کے اندر چلا گیا۔ رخسانہ خالہ اس سے جھاڑو پونچھے کا پوچھ رہی تھیں۔ ہال یوں ہی رہنے دیں، باقی کمرے روز کی طرح کر دیں۔ وہ چائے لیے واپس آیا۔ مگ اس کے آگے رکھ کر سامان کے درمیان سے وہ دروازے کے قریب والی دیوار سے لگی الماری کے پاس گیا۔ اس کی دراز کھول کر کچھ نکالا اور واپس میز تک آیا۔ یہ مین ڈور کی چابی ہے۔ سسٹر مارتھا کے جانے اور میرے آنے تک گھر لاکڈ ہوتا ہے۔ آنٹی اکیلی ہوتی ہیں؟ اس نے پھر درمیان میں سوال کیا۔ کچھ دیر کے لیے۔ مزنہ کے چہرے پر واضح حیرت پھیلی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ فون کی رنگ ہو رہی ہے، حسن نے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ ہاں۔ وہ مگ رکھ کر تیزی سے کرسی کھسکا کر بھاگی۔ دوسری طرف مبینہ آپا تھیں۔ ہم آ رہے ہیں، جس احسان والے انداز میں انہوں نے کہا، اس کے منہ سے بھی بے اختیار نکلا۔ کیوں؟ ناشتہ لے کر آتے ہیں دلہن کے گھر والے۔ مبینہ آپا شاید پہلے ہی کسی بات پر جھنجھلائی تھیں، چڑھ کر کہا۔ ناشتہ تو ہو گیا، ہم 5-10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ وہ پرسوچ سی اسکرین کو تک رہی تھی۔ آہٹ پر مڑ کے دیکھا، حسن مگ لیے کھڑا تھا۔ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اس نے مگ لے لیا۔ میں جا رہا ہوں، کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں۔ میرا نمبر لے لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مزنہ نے ہاتھ میں پکڑا فون اس کے آگے کیا۔ دونوں نے اپنے اپنے فون میں ایک دوسرے کے نمبر محفوظ کیے۔ اسے اندازہ تھا کہ آنے والا وقت اسے وہ باور کرا دے گا جو کل وہ اسے سمجھا نہیں پایا تھا۔ اپنوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کی خواری اور اپنا موقف سمجھانے کی ناکامی کتنا بھاری بوجھ ہوتی ہے وہ جانتا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ وہ اس کے پیچھے ہال میں آئی۔ وہ رخسانہ خالہ کو کچھ ہدایتیں دے کر باہر نکل گیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے دوسرے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ کیا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ان کی حالت اور بیماری کا اسے مکمل علم نہیں تھا۔ حسن کی باتوں سے جو وہ جان سکی تھی اس کے مطابق وہ صاحب فراش تھیں۔ اس وقت ظاہر ہے اس کے اندر جھجک تھی، سو وہ ادھر جانے کا ارادہ ترک کر کے ناشتہ لے کر آنے والوں کے لیے جگہ بنانے لگی۔ رخسانہ خالہ برتنوں سے فارغ ہو کر جھاڑو لیے ہال میں آئیں تو اس نے انہیں بھی ساتھ لگا لیا۔ بڑے ڈبے دیوار سے لگا کر ان پر مزید سامان رکھ دیا۔ رخسانہ خالہ بس اسے گھورے جا رہی تھیں۔ وہ جھاڑو لگا چکیں تو اس نے انہیں پونچھا لگانے سے روک دیا۔ وہ چاہتی تھی مبینہ آپا کے آنے سے پہلے وہ چلی جائیں۔ بھیا نے کہا تھا، اب میں کہہ رہی ہوں نا، رہنے دیں۔ وہ مسکرائی۔ اچھا، انہیں بھی سب سننے کی جلدی تھی سو چلی گئیں۔
وہ کمرے میں بال بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک کے ساتھ مبینہ آپا کی آواز آئی۔ مزنہ! وہ بال کیچر میں سمیٹ کر باہر آئی۔ السلام علیکم۔ مبینہ آپا کے علاوہ بھابھی، نشی اور انم بھی تھیں۔ یہ سامان یہاں کیسے؟ انہوں نے جواب دیے بنا پوچھا۔ زبیر کے گھر سے کچھ مزدور یہاں رکھ کر گئے ہیں۔ میز پر رکھ دو، انہوں نے تھال تھامے کھڑی نشی اور انم سے کہا۔ حسن کہاں ہے؟ بھابھی نے پوچھا۔ آفس۔ اتنی افراتفری میں کیا ضرورت تھی؟ کون سی افراتفری؟ پہلے سے اطلاع نہیں دی تھی اس لیے جانا ضروری تھا۔ حسن کا جملہ دہراتے ہوئے اسے احساس نہیں تھا۔ اس کا اول صبح ہی بیویوں والے انداز میں حسن کا دفاع کرنا بھابھی اور مبینہ آپا کو ناگوار گزر رہا تھا، تو نشی اور انم حیران ہو رہی تھیں۔ امی پاپا کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ پاپا ٹھیک ہیں، امی کا بی پی رات بھر اوپر نیچے ہوتا رہا، ابھی بہتر ہے۔ میں نے پاپا کو فون کیا تھا لیکن شاید فون بند ہے ان کا، امی نے بھی نہیں اٹھایا۔ چارج نہیں تھا، ابھی لگا کے آئی ہوں، امی کا سائلنٹ پر ہے۔ بیٹھیں تو، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ انم کھانے کی میز کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی، باقی سب کھڑی رہیں۔ اس فارمیلٹی کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے تھال پر ڈھکا کپڑا اٹھایا۔ 2 لوگ اتنا کھاتے ہیں؟ اس نے سارے لوازمات پر نظر ڈال کر پاس بیٹھی نشی سے پوچھا۔ تم نے ناشتہ بنایا تھا؟ جواب کی جگہ اس کے پاس ایک اور سوال تھا۔ نہیں، حسن نے۔ یہ سب لے جائیں واپس۔ ہاں، اور پھر سب کی زبانوں کی رسی کھول دیں۔ مبینہ آپا چڑ گئیں۔ یہاں آنے کی وجہ بھی وہی زبانیں جو تھیں۔ کچن میں یا فریج میں رکھ دو، انہوں نے بھابھی سے کہا۔ بھابھی نشی اور انم کو لے کر اندر چلی گئیں۔ مبینہ آپا نے اس کا ہاتھ کھینچ کر صوفے پر بٹھایا۔ ذرا کم بات کرو، اتنا بولنے کی کیا تک؟ دلہن ہو تم اور ذرا احتیاط سے رہو ابھی۔ وہ دبی دبی آواز اور ذرا غصے میں کہہ رہی تھیں۔ حسن کو زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاپا اور بڑے ابا کے آگے کوئی کچھ نہیں کہہ سکا اور اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ ذہن معاوف تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کا احسان مان کر دب جاؤ۔ آج گھر چلے جائیں گے، پھر آپس میں طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ حسن سے کامران اور عمران بات کریں گے، بس تم کوئی بے وقوفی نہیں کرنا کل کہیں۔ آپا، ساری تمہید کے بعد وہ جو پوچھنے جا رہی تھی مزنہ بوکھلا گئی۔ ابھی تک یہاں سب ٹھیک تھا، لیکن اب آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں کہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگے۔ کیا سب ٹھیک تھا؟ انہوں نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ تبھی وہ تینوں ہال میں آئیں۔ تم دن بھر اکیلی رہو گی اب؟ نشی نے پوچھا۔ آپ سب گھر کب جا رہے ہیں؟ اس نے مبینہ آپا سے پوچھا۔ اب نکلیں گے، وہاں بھی ماحول کھنچا کھنچا سا تھا۔ زبیحہ آپا اکلوتی بیٹی تھی اور معاملہ ان کے سسرال کا تھا۔ کہو تو میں رکتی ہوں تمہارے پاس، نشی نے پیشکش کی۔ نہیں، مبینہ آپا نے سپاٹ سا انکار کیا۔ میں پاپا سے بات کرتی ہوں، گھر جاتے ہوئے تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ وہ کھڑی ہو گئیں۔ چلو اب، انہوں نے کہا۔ یہ شاید فیروزہ آنٹی کا روم ہے، انم نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں ان سے ملنا نہیں چاہیے؟ نہیں، چلو بہت کام پڑے ہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھیں۔ خالی تھال اٹھائے بھابھی نے بھی ان کی تقلید کی۔ میں آؤں گی جلد ساری تفصیل سننے۔ جاتے جاتے نشی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حسن کا سامنا اور اس سے مکالمے کا سوچ کر کل اسے کچھ بے قراری، الجھن اور گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر وہ مرحلہ خلاف توقع خوشگوار تھا۔ لیکن اب مبینہ آپی کا رویہ اور باتیں اسے پھر ویسی بے قراری، الجھن اور گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھیں۔